دیکھیے، میں ایک دن بتلایا تھا کہ بشر بن غیاث المریسی کے بارے میں بتاؤں گا، ایک دو باتیں انشاءاللہ اس کے بارے میں سنیں گے۔ دیکھیے، بشر بن غیاث المریسی ایک آدمی تھا، اس کے بارے میں ایک دو باتیں ہم لوگ سنیں گے، تو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ باتیں کیوں ہم لوگ سن رہے ہیں، کہ گمراہ لوگ کس طرح ہوتے ہیں۔ دوسری بات، صحیح عقیدہ پر چلنا یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے غلط عقیدہ، اس وقت کے علماء نے غلط لوگوں کا رد کیا اور صحیح عقیدہ کیا بیان کیا، ان صحیح عقیدہ کو جاننا، اور غلط آدمی کا غلط عقیدہ کیسے تھا، کون سا غلط عقیدہ ہے، ان کو جاننا۔ اور ہمارے اسلاف جو اہل سنہ والجماعہ کے امام گزرے ہیں، انہوں نے ان گمراہ لوگوں کا رد کیسے کیا اور ان کے ساتھ معاملہ کیسے کیا، یہ پوری باتیں ذہن میں ہونی چاہیے، تبھی ان واقعات سے، ان باتوں سے ہم کو فائدہ ہو سکتا ہے، ورنہ صرف ایک کہانی کی طرح آپ سن کر کے چلے جائیں گے، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو دیکھیے، بشر بن غیاث بن ابی کریمہ العدوی المریسی بغداد کا رہنے والا تھا۔ مریسی اسی سے مشہور ہوا المریسی۔ بشر نام کر کے بہت سارے لوگ ہیں۔ بشر بن حارث یہ اہل سنت والجماعت میں سے تھے، لیکن اس کا نام بشر بن غیاث المریسی ہے، دونوں میں فرق ہے، اور کئی علماء بڑے بڑے گزرے ہیں بشر کے نام سے۔ تو فرق یہ ہے کہ المریسی جب کہا جاتا ہے تو وہ گمراہ فرقے کا آدمی مراد لیا جاتا ہے، اور یہ اس کے تعلق سے سیر اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، اور پھر اس کے تعلق سے بہت سارے علماء نے لکھا ہے تاریخ بغداد کے اندر۔ تاریخ بغداد کے اندر بہت تفصیل سے ہے، اکثر دونوں ہی کتابوں سے، جو کچھ میں بولوں گا دونوں ہی کتابوں سے، سیر اعلام النبلاء سے اور تاریخ بغداد ہی سے ایک دو باتیں میں بولوں گا۔ دیکھیے، یہ جو آدمی تھا، اس نے بہت کتابیں بھی لکھی ہے، بہت کتابیں بھی لکھی ہے توحید پر۔ توحید کا مطلب وہ اس کا اپنا توحید، ارجاء والا، مرجیہ فرقہ کا جو توحید ہے، اسی طریقے سے خوارج پر رد کے بارے میں بھی کتاب لکھا اس نے، اسی طریقے سے کتاب الاستطاعہ لکھا شیعوں کے رد میں، اور اسی طریقے سے کئی کتابیں، کتاب المعرفہ لکھا، کتاب الوعید لکھا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے پاس علم تھا، اس کے پاس علم تھا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس علم تھا، اور کس سے علم لیا آپ کو تعجب لگے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام ابو یوسف، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت معروف شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور امام ابو یوسف کا شاگرد تھا یہ۔ اب سوچئے کہ کتنا بڑا، کتنے بڑے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، معمولی عالم نہیں تھے، وہ بہت بڑے عالم تھے، فقہ کے بہت ماہر تھے۔ انہی سے اس نے فقہ سیکھا، انہی سے اس نے فقہ سیکھا، لیکن جب یہ علم کلام سیکھا، علم کلام بولے تو فلسفہ، منطق، لاجک جس کو آج کہتے ہیں، لاجک ہی سے آدمی گمراہ ہوتا ہے۔ فقہ قرآن حدیث کے جو مسائل نکلتے ہیں اس کو فقہ کہا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے، دین کی فقہ دیتا ہے۔ تو یہ اچھی چیز ہے، لیکن اس کو برباد کر دیتی کون سی چیز؟ یہ علم کلام، علم منطق، فلسفہ، لاجک، اور دنیا میں جتنی بھی گمراہی پھیلی ہے، اور عقیدے کی گمراہی جو خطرناک گمراہی ہوتی ہے، یہ علم کلام ہی سے پھیلی ہے، علم کلام، لاجک، منطق، فلسفہ ہی سے پھیلی ہے۔ اور
بہت سارے علماء نے اس نے فائدہ اٹھایا، بلکہ احادیث جو اس نے سنا، بہت ساری احادیث سنا سفیان ابن عیینہ سے، بہت بڑے وقت کے اہل سنہ والجماعہ کے امام گزرے ہیں، ان سے بھی سفیان ابن عیینہ سے حدیث روایت کیا۔ حماد بن سلمہ بہت بڑے عالم تھے، محدث تھے، ان سے بھی حدیث سنا، اور لیکن وہی علم کلام جب سیکھا تو علم کلام ہی اس کے علم پر بھاری پڑ گیا، علم کلام ہی اس کے علم پر بھاری پڑ گیا، اور پھر کیا عقیدہ رکھ لیا کہ قرآن مخلوق ہے، قرآن غیر مخلوق نہیں ہے، قرآن مخلوق ہے، اور پھر جہمیہ بن گیا، وہ جہمیہ بن گیا۔ سیر اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھا ہے المتکلم المناظر البارع ابو عبد الرحمن بشر بن غیاث بن ابی کریمہ العدوی، کہتے ہیں کہ یہ متکلم تھا یعنی منطقی آدمی، مناظرہ کرنے والا تھا، ڈیبیٹ کرنے والا۔ بہت سارے ڈیبیٹ کرتے ہیں نا، ڈیبیٹ کرتے بازو کے راستے سے نکل جاتا ہے، اب پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ کتنے بڑے خرافات میں پھنس چکا ہے، دوسرے کو ہرانے کے چکر میں یہ خود گمراہ ہو جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ گزرے ہیں۔ تو اور من موالی آل زید بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے زید، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے زید کے موالی میں سے تھے، ان کے جو غلام وغیرہ تھے اور ان سے جو کام کرنے والے تھے، اس کا باپ انہی میں سے تھے، ان کے موالی میں سے تھے۔ تو اتنی ان کو یعنی بڑے بڑے علماء کی صحبت ملی، بڑے بڑے علماء کی صحبت ملی، اچھے اچھے لوگوں کی صحبت ملی، علماء کرام سے فائدہ اٹھایا، لیکن زہر ہوتا ہے، زہر ہوتا ہے، صحت مندوں کو بھی ہلاک کر دیتا ہے۔ باطل عقیدہ اسی طریقے سے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہے، صحیح عقیدہ کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کان بشر من کبار الفقہاء اخذ ان القاضی ابی یوسف، دیکھیے کہتے ہیں کہ بشر جو ہے بڑے فقہا میں سے تھا، فقہا جو فقہ کے علم رکھتے ہیں بڑے فقہا میں سے تھا، اور یہ فقہ کا علم کہاں سے سیکھا؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، ان سے سیکھا، اور پھر اس طریقے سے گمراہ ہوا۔ اور کہتے ہیں کہ قال ابو النصر ہاشم بن قاسم کان والد بشر یہودیا، ابو نصر ہاشم بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کانا والد و بشر کے والد جو ہے یہودی تھا، بشر کا والد یہودی تھا۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ وکانا جہمیا لہو قدر عند الدولہ وکانا یشرب النبیذ، دیکھیے کہ بشر جہمیہ فرقہ میں چلا گیا، جہمی آدمی تھا، اور حکومت کے پاس ایک بڑا اس کی اہمیت تھی، قدر منزلت تھی اس کی، اور نبیذ پیتا تھا۔ نبیذ جو رات میں بھگا کر کے دیتے ہیں، کھجور وغیرہ، جو پینا صحیح نہیں ہے لیکن پیتا تھا، اور سرکہ جائز ہے لیکن شراب کی طرح نشہ نبیذ میں آ جاتا ہے، تو یہ اس طریقے سے بھی کرتا تھا۔ دیکھیے عباد ابن عوام رحمۃ اللہ علیہ بشر المریسی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کلمت بشر المریسی و اصحاب بشر، میں بشر المریسی کے ساتھ بات کیا اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ بات کیا، تو میں نے کیا دیکھا؟ فرأیت آخر کلامہم، میں نے دیکھا کہ ان کی آخری بات کیا بول رہے ہیں، وہ بات کرتے کرتے وہ لوگ یہاں تک کہے لیس فی السماء شیء، آسمان میں کوئی چیز ہے ہی نہیں، آسمان میں
کوئی چیز ہے ہی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ آسمان میں نہیں ہے، اوپر نہیں ہے۔ اور آپ جب دیکھیں گے سورہ ملک تو اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے، کیا اس ذات سے تم نڈر ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے؟ اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، کیا تم اس ذات سے نڈر ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے؟ کیا اس بات سے نڈر ہو گئے ہو کہ وہ اللہ رب العالمین اوپر سے تم کو عذاب دے دے، تو اس طریقے سے دھنسا دے؟ اور کیا تم اس ذات سے نڈر ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے اور چڑیوں کو اڑاتا ہے؟ تو یہ بات ہے کہ اب سوچئے کہ غلط عقیدہ کس طریقے سے ہوتا ہے۔ یہ غلط عقیدہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ رب العالمین کو اوپر نہ مانے اور کہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ عقیدہ ہی غلط ہے، یہ عقیدہ غلط ہے جو آج کل بہت سارے لوگوں کا ہے۔ یہ تاریخ بغداد کے اندر یہ بات ہے کہ عباد بن العوام رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے بات کیا تو عقیدہ کیا تھا اس کے اور اس کے ساتھیوں کا کہ وہ کہتے تھے کہ آسمان میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اب سوچئے، آسمان میں کوئی چیز نہیں ہے۔ تاریخ بغداد کے اندر اور ایک واقعہ ہے اس کے تعلق سے، یہ بہت غور سے سننے کی بات ہے، اس کا کیا عقیدہ تھا یہ اصل بات ہے یہاں۔ یحییٰ بن علی بن عاصم کہتے ہیں کہ کنت عند ابی فاستأذن علیہ بشر المریسی۔ یحییٰ بن علی بن عاصم کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں اندر آنے کی اجازت بشر المریسی نے لیا، اندر آنے کی اجازت لینے لگا تو میں نے اپنے باپ سے کہا، یحییٰ کہتے ہیں میں اپنے باپ علی بن عاصم سے کہا کہ یا ابتی یدخل علیک مثل ھذا الرجل، اے میرے باپ، اے والد محترم، کیا آپ کے پاس اسی قسم کے لوگ آتے ہیں کیا؟ اسی قسم کے لوگ آتے ہیں؟ تو کہا کہ فقال یا بنی وما لہ، بیٹے بات کیا ہے اس کے بارے میں، کیوں اسے تم بات کر رہا ہے؟ تو کہنے لگے، یحییٰ نے کہا کہ قلت انہ یقول القرآن مخلوق، ابو جان آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا عقیدہ رکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ قرآن مخلوق ہے۔ اور کیا عقیدہ رکھتا ہے کہ ان اللہ معہ فی الارض، کہ اللہ رب العالمین اس کے ساتھ زمین میں ہے۔ بشر المریسی کا کیا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ زمین میں ہے، اس کے ساتھ زمین میں، آسمان میں نہیں ہے، عرش پر مستوی نہیں ہے۔ وَأَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ لَمْ يُخْلَقَا، اور جنت اور جہنم ابھی پیدا ہی نہیں کی گئی ہیں، دونوں چیز پیدا نہیں ہوئی ہیں، یہ اس کا عقیدہ تھا۔ وَأَنَّ منکر و نکیر باطل، اور منکر اور نکیر جو فرشتے ہیں قبر میں اٹھا کر کے جو سوال جواب کریں گے یہ بھی باطل ہے۔ وَأَنَّ الصِّرَاطَ باطل، جو پل صراط ہوگا سورہ مریم میں اس کا ذکر ہے، پل صراط کا کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم سب کو جہنم سے گزار کر رہیں گے، اس میں پل صراط اس کی تفسیر دیکھیں گے تو پل صراط ہے، سب کو اس میں گزرنا پڑے گا۔ تو پل صراط کے بارے میں کہتا تھا کہ وہ باطل ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ باطل، کہتا تھا کہ قیامت باطل ہے، قیامت وغیرہ کچھ نہیں، سب ایسے جئیں گے مر جائیں گے، بس ختم ہو جائے گا مسئلہ۔ وَأَنَّ الْمِيزَانَ باطل، اور میزان جو کل قیامت کے دن ترازو ہوگا یہ بھی باطل ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اتنا خطرناک عقیدہ تھا، یہ سمجھ لیجئے کہ جو بھی ایسا کہے گا وہ گمراہ آدمی ہے۔ اب سوچئے کہ اتنا پڑھا لکھا کہ فقہائے کبار میں تھا، لیکن جب معتزلہ کا عقیدہ لیا، جہمیہ کا عقیدہ لیا اور لاجک استعمال کرنے لگا اور منطق استعمال کرنے لگا تو پھر کہاں کہاں پھنسا۔ کیونکہ منطق اور فلسفے میں یہی ہوتا ہے کہ عقل کیا کہہ رہی ہے، قرآن و سنت کو عقل سے تولنا، یہی منطق ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ اتنے سالوں سے لوگ مر رہے ہیں، ابھی تو قیامت نہیں آئی ہے، ابھی تو قیامت نہیں آئی ہے، ترازو میں کیسے تولا جائے گا؟ اعمال کا جسم تو نہیں ہوتا، اعمال دکھنے والی چیز ہے، کوئی دل میں کوئی عقیدہ ہے تو وہ تو دکھنے والی چیز نہیں ہے، تو اس کو کیسے تولا جائے گا؟ یہ لاجک استعمال کر کے گمراہ ہوئی ہے۔ حالانکہ آج اتنا آسان ہے سمجھنا، بخار تو دکھتا نہیں ہے لیکن تولتے ہیں کہ نہیں تولتے ہیں، اور ہوا کتنا اسپیڈ بھاگ رہی ہے، ٹھنڈ کتنی ہے، گرمی کتنی ہے، سب کو تول رہے ہیں، لیکن قرآن و سنت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اعمال کو تولا جائے گا، اس کو بندہ نہیں مان رہا ہے،
اس کو بندہ نہیں مان رہا ہے. تو یہ مسئلہ اس کا تھا. تو اس کے ابو نے کہا کہ اچھا داخل کرو، تو اس کو داخل کرو، اس کو آنے دو. تو آیا اور ان کے ابو نے علی بن عاصم نے کہا یا بشر، اے بشر قریب آؤ، قریب آؤ. 3 بار کہا قریب آ کر کے بیٹھو. قریب آ گیا اور کہا یا بشر من تعبد، اے بشر تم کس کی عبادت کرتا ہے، تو کس کی عبادت کرتا ہے. این ربک، تیرا رب کہاں ہے، تیرا رب کہاں ہے، تو کس کی عبادت کرتا ہے. تو اس نے کہا ما ذاک یا ابا الحسن، اے ابو الحسن، یہ کنیت ہے علی بن عاصم کی. کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا، یہ کیوں سوال کرتے ہیں مجھ کو. تو کہنے لگے اخبرت عنک انک تقول القرآن مخلوق، مجھ کو خبر ملی ہے کہ تم کہتے ہو کہ قرآن مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ میرے ساتھ زمین میں ہے اور ایسی باتیں کر رہا ہے. تو مجھ کو یہ خبر ملی ہے، بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تم کس کی عبادت کرتے ہو. تو کہا کہ یہ سب چھوڑیے، یہ سب چھوڑیے، میں آپ کے پاس اس وجہ سے نہیں آیا ہوں. میں کیوں آیا ہوں، انما جئت فی کتاب خالد تقرأہ علیہ، میں خالد کی ایک کتاب کے بارے میں آیا ہوں کہ آپ مجھ کو یہ کتاب پڑھ کر کے سنائیے. میں آپ کے پاس علم لینے کے لیے آیا ہوں. دیکھیے، علم لینے کے لیے آیا ہوں، آپ اس کتاب کو پڑھ کر کے مجھ کو سنائیے. تو کہا کہ لا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. لا کرامتا، کوئی عزت تم کو نہیں دیں گے. کب تک، حتی اعلم ما انک علیہ این ربک، جب تک کہ میں جان نہ لوں کہ تو کس عقیدے پر ہے. میں تم کو علم نہیں سکھاؤں گا، تم کو بولوں گا نہیں، یہ کتاب تم کو پڑھ کر نہیں سناؤں گا جب تک کہ مجھ کو معلوم نہ ہو جائے کہ تم کس بات پر ہو، تیرا رب کون ہے. اور کہا کہ دیکھیے میرا رب کون ہے. کچھ باتیں ہوئی تو کہا کہ فإن ربی نور فی نور، میرا رب نور ہے اور وہ بھی ایک نور ہی میں ہے. میرا رب نور ہے اور وہ ایک نور میں ہے. اور تو یہ سن کر کے سیدھا جواب نہیں دیا. تو علی بن عاصم اس کے قریب ہوئے اور ان کے جو ساتھی تھے ان کو کہا اقتلوہ، اس کو قتل کرو، اس کو قتل کرو. فإنہ واللہ زندیق، اللہ کی قسم یہ زندیق ہے، یعنی بے دین ہے، اس کا کوئی دین نہیں. آپ سوچئے کہ کتنا علم سیکھنے کے باوجود بھی کیا ملا. وقت کے بڑے عالم نے، وقت کے بڑے لوگوں نے اس پر کفر کا فتویٰ لگایا. اتنے علماء نے کفر کا فتویٰ دیا. سفیان بن عیینہ نے، عبداللہ بن مبارک نے، عباد بن عوام نے، علی بن عاصم جو ابھی بات آئی انہوں نے، یحییٰ بن سعید نے، عبد الرحمن بن مہدی، وقی، ابو النصر ہاشم بن قاسم نے، اور شبابہ بن سوار نے، اسود بن عامر نے، یزید بن ہارون نے تو کئی بار قتل کرنے کی کوشش بھی کیا. یزید بن ہارون نے، عبد الرزاق بن حمام بہت بڑے محدث فقیہ گزرے ہیں، محمد بن یوسف الفریابی انہوں نے بھی، عبداللہ بن مسلمہ الکعنبی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے یہ سب کے سب فتویٰ دیے تھے کہ یہ کافر ہے. کیوں؟ یہ غلط عقیدہ ہے، یہ غلط عقیدے، اسی وجہ سے یہ بھول کر بھی ان عقیدوں پر یقین نہیں رکھنا چاہیے. بھول کر کے بھی ان عقیدوں پر یقین نہیں رکھنا چاہیے کہ قرآن مخلوق ہے. قرآن غیر مخلوق ہے، قرآن غیر مخلوق ہے. اب سوچئے کہ ہمارے اسلاف اس طریقے سے غلط عقیدے والوں کے ساتھ معاملہ کرتے تھے جن کو علم ہے کہ غلط ہے یہ، پھر بھی قرآن و سنت کے آ جانے کے باوجود بھی نہیں مان رہا ہے تو سختی کرتے تھے، بہت سختی کرتے تھے. اگر قرآن و سنت کے آ جانے کے بعد بھی اگر نہیں مانتا ہے تو بہت سختی کرتے تھے. اسی طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں دیکھیے کہ اس زمانے کی عورتیں بھی کس طریقے سے تھی. اور یہ واقعہ مختصر سا آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں عورتیں کیسے تھیں اور عقیدہ کس طریقے سے غلط عقیدہ سے لوگوں کو بچاتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، فقیہ، محدث. تو ربی بن سلیمان کہتے ہیں کہ سمعت الشافعیہ، میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے ہوئے سنا ہے، دخلت بغداد، میں بغداد گیا، عراق کا شہر بغداد میں گیا.
फ़नज़लतु अला बिश्र अलमरीसी, मैं बिश्र अलमरीसी के यहाँ पहुँचा। बिश्र अलमरीसी के बारे में इनको अब मालूम नहीं है, पता यही है कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द इमाम अबू यूसुफ़ के वो शागिर्द है। इसी वजह से इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह पहुँच गए वहाँ। तो लोगों को कहने लगे कि मुझको ले चलो, उसका घर पहुँचाओ। तो उनके घर लेकर गए। फ़क़ालत ली उम्मुहु, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुझको बिश्र अलमरीसी की माँ ने कहा, बिश्र अलमरीसी की माँ ने कहा, लिमा जिअता इला हादा, ए शाफ़ई तू इसके पास क्यों आया है? बिश्र अलमरीसी की माँ कह रही है ये जो मेरा बेटा है इसके पास क्यों आया है? इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, अस्माउ मिन्हु अल इल्मा, मैं इसके पास इल्म सुनने के लिए, सीखने के लिए आया हूँ। तो उनकी अम्मी ने कहा, हाजा जिंदीक, ये बेदीन है, तू इल्म सीखने के लिए इसके पास आया है। अल्लाह अकबर, अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा, अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा। ये सही अकीदा इस तरह होता है, सही अकीदा इस तरह होता है कि अपने बेटे को भी कहा कि ये जिंदीक है, तू इसके पास इल्म सीख कर के आया है। अब सोचिए कि घड़ा है ना, घड़ा, उसमें जो रहेगा वही निकलेगा ना, अब पिएंगे उसको। तो वही मसला ये है कि जिसके पास गलत अकीदा है उसके पास समझ रहे हैं कि मैं इल्म सीख लूँगा, वो क्या सिखाएगा आपको? गलत ही चीज़ भर देगा ना, गलत चीज़ भरेगा। वहीदुद्दीन खां से आप इल्म लेंगे तो कुछ ही दिन के बाद कहेंगे ये हूर वगैरह कुछ भी नहीं है, ये हूर नहीं है, दुनिया की औरतें ही हूर है, और कहेंगे ये जन्नत उन्नत कुछ भी नहीं, ये दुनिया की चमक दमक यही जन्नत है, और क्या जन्नत है। और अगर किसी तरीके से डॉक्टर इसरार से इल्म लेना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप बुरी नज़र सऊदी अरबिया पर पड़ेगी। दिन रात उठेंगे बैठेंगे तो सऊदी ही को बुरा भला कहेंगे, हालांकि आपके घर में इस्लाह नहीं हो रही है लेकिन सऊदी को बुरा भला कहेंगे, क्योंकि डॉक्टर इसरार जिस जगह थे पाकिस्तान में, वहाँ शिर्क का अड्डा है, खुराफात का अड्डा है। कभी उसके बारे में नहीं बोले, लेकिन ज़िंदगी पार हो गई, घिस कर ख़त्म हो गई, पूरी ज़िंदगी भर सऊदी के ख़िलाफ़ ही बोलते रहे। तो वहदतुल वजूद के कायल होकर के इंतकाल हो गए। तो इस तरीके से मामला है। जावेद अहमद गामदी का आप इल्म लेंगे, जावेद अहमद गामदी वो क्या करेंगे, सुनते सुनते कुछ दिन होगा कहेंगे कि हदीस कुछ भी नहीं है भाई, हदीस कुछ भी नहीं है। और अगर इधर कहीं टीएमसी या क्या क्या चल रहा है अभी, उन लोगों के पास उठेंगे बैठेंगे, कुछ दिन वो होगा, नाम शमशेर है, तो उसके पास बैठेंगे उठेंगे कहेंगे जादू कोई चीज़ नहीं है, नज़रबद कोई चीज़ नहीं है, जिन कोई चीज़ नहीं है। हालांकि कुरान मजीद में सूरह जिन एक सूरह ही है, और नज़रबद का ताल्लुक़ से बहुत सारी अहादीस हैं। तो ये मसला होगा। इसी वजह से अब सोचिए, ये हमको नसीहत करने के लिए सब काफ़ी हैं। खैर कुरून में और जो हमारे असलाफ गुजरे हैं उन लोगों ने इसी तरीके से तंबीह किया है, इसी तरह तंबीह किया है। अब सोचिए कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह क्या लेने के लिए गए थे, जब उनको मालूम हुआ तो फिर बड़ा रद्द भी करते थे। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा उसका रद्द करते थे। और इस तरीके से उनकी माँ, सोची कि औरतें भी किस तरीके से सही अकीदा उनको मालूम था, तभी तो कही कि मेरा बेटा जिंदगी हो गया है। अगर उसको अकीदा ही मालूम नहीं होता तो कैसे कहती कि मेरा बेटा जिंदगी है। इस तरीके से मसला है। बल्कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में क़ुतैबा बिन सईद कहते हैं, दखला शाफ़ी अला अमीरुल मोमिनीन, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह अमीरुल मोमिनीन के पास गए, उस वक्त के जो हाकिम थे उनके पास गए, और उनके पास बिश्र अलमरीसी था। इसी वजह से मैं पहले कहा कि हुकूमत का बड़ा ये था, बड़े कई लोगों को, हाकिमों को गुमराह किया था इसने, कई हाकिमों को भी गुमराह कर दिया था इसके और इसके पार्टियों ने। फिर बाद में बहुत कुछ हुआ, बड़े बड़े उलमा ने रद्द करना शुरू किया। तो हाकिम वक्त अमीरुल मोमिनीन के पास बिश्र अलमरीसी था। तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि ए शाफ़ई अला तदरी मन हादा, क्या आपको मालूम है कि ये कौन है? तो कहा कि हादा बिश्र अलमरीसी। फ़क़ाल लहु शाफ़ई, कहा कि ये बिश्र अलमरीसी है। तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा अदखलहुल्लाहु
فی اسفل السافلین، اللہ تعالیٰ جہنم کے سب سے نیچے میں اس کو رکھے، اللہ تعالیٰ جہنم کے سب سے نیچے حصے میں رکھے۔ قرآن مجید میں کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق لوگ جہنم کے سب سے نیچے حصے میں رہیں گے۔ اور کیا کہا؟ مع فرعون، سب سے نیچے ایسے ہی نہیں رکھے، فرعون کے ساتھ اللہ اس کو جگہ دے، فرعون کے ساتھ اس کو اللہ جگہ دے۔ تو یہ کہا وہ حامان و قارون، قارون کے ساتھ اس کی جگہ ہو، قارون کے ساتھ اور حامان کے ساتھ اس کی جگہ ہو۔ تو بشر المریسی نے سنا اور کیا کہا؟ بشر المریسی نے کہا ادخلق اللہ اعلی علیین مع محمد ابراہیم و موسیٰ۔ بشر المریسی نے کہا کہ اے امام شافعی، آپ کو اللہ تعالیٰ بلند مقام دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ کہا کیوں کہا؟ دیکھیے محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ یہ بات اس نے کیوں کہا؟ مذاق کے طور پر کہا، کیونکہ اس کو عقیدہ ہی نہیں کہ جنت ہے جہنم ہے، تو اسی وجہ سے مذاق کے طور پر کہا ٹھیک ہے میں جہنم میں جاؤں گا تو تم اپنا جانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہنا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنا۔ دیکھیے مذاق کے طور پر کہا۔ تو اس طریقے سے کیونکہ لیسا، وہ کہتا تھا کہ لیسا جنہ ولا نار، جنت کوئی چیز نہیں اور جہنم کوئی چیز نہیں، جنت اور جہنم کوئی چیز نہیں، اسی وجہ سے مذاق کے طور پر امام شافعی کو کہا، اتنا خطرناک اس کا عقیدہ تھا۔ اسحاق بن ابراہیم اللؤلؤ کہتے ہیں کہ مررت فی الطریق فاذا بشر المریسی والناس علیہ مجتمعون۔ باطل جب لوگ کچھ ایک دم نیا کہہ دیتے ہیں نا تو آدمی جمع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی کسی عالم سے سنے ہی نہیں ایسی بات، ایسے کہتے ہیں کہ نہیں؟ اگر کوئی دنیا میں کوئی عالم نے کچھ ایسی بات نہیں کہا ہے اور کوئی کہہ رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ خرافاتی آدمی ہے۔ کیوں بولے تو وہ دین نہیں ہے۔ کیوں نہیں دین ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ اور نبی کو دین کہاں سے ملا؟ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے نازل کرتا تھا، اور وہی دین علماء سیکھتے ہیں، وہی دین علماء سیکھتے ہیں جو صحیح علماء ہیں، باطل علماء نہیں، علماء سو نہیں۔ تو ان کے پاس کیا ہوگا؟ دین کی باتیں ہوگی۔ تو اگر بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ کوئی عالم ایسے کہی نہیں، ایسے کہہ دیا بات، تو سمجھ لیجئے خرافات ہے۔ جب خرافات آدمی نکلتے ہیں نا، اس کی چکنی چپڑی باتوں میں بہت سارے لوگ بھیڑ لگا دیتے ہیں، بہت سارے لوگ بھیڑ لگا دیتے ہیں، اور علماء رد کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اگر چیر پھاڑ نہ کرے اور آپریشن نہ کرے، بیماری کہے کہ نہیں آپریشن مت کیجئے، خالی اوپر سے ایک پٹی باندھ دیجئے، اوپر سے یہاں سڑ چکا ہے اندر، اوپر سے ایک پٹی لگا دیجئے، کیا ہوگا؟ مت آپریشن کیجئے، تو ڈاکٹر مانے گا؟ کہے گا کچھ دن بعد مر جاؤ گے، اسی وجہ سے میں پھاڑ رہا ہوں۔ تو ڈاکٹر جس طرح پھاڑ کر کے آپریشن کرتے ہیں، علماء رد کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ صحیح عقیدے کی طرف آئے، غلط عقیدے کی طرف نہ جائے۔ لیکن جب باطل آدمی کچھ ایسی بات بول دیتا ہے تو پورا بھیڑ لگا دیتے ہیں۔ بشر المریسی کا بھی یہی حال تھا، بہت سارے لوگ اس کے ارد گرد جمع تھے۔ اسحاق بن ابراہیم اللؤلؤ کہتے ہیں میں نے راستے سے گزرا تو دیکھا بشر المریسی ہے، والناس علیہ مجتمعون، اور لوگ اس کے چاروں طرف جمع ہیں، چاروں طرف جمع ہیں۔ فمر یہودی، اسی وقت ایک یہودی گزرا، فانا سمعتہ یقول، یہودی یہ کہہ رہا تھا لا یفسد علیکم کتابکم، لوگوں کو کہہ رہا تھا یہ جو بشر المریسی ہے یہ تمہاری کتاب کو بگاڑ نہ دے، یہ تمہاری کتاب کو بگاڑ نہ دے۔ ہماری کتاب کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، قرآن مجید ہے، تمہاری کتاب کو بگاڑ نہ دے۔ کما افسد ابوہ علینا التوراۃ، جیسے کہ اس کے باپ نے ہمارے اوپر تورات کو بگاڑ دیا، اس کے باپ نے تورات کو ہمارے اوپر بگاڑ دیا۔ تو اس کے باپ بھی، اس سے پہلے بات گزری تھی، اس کے باپ یہودی تھا، اس کا باپ یہودی تھا، اور تورات میں تعویل وغیرہ کر کے بگاڑا، اسی وجہ سے وہ یہودی کہنے لگا کہ اس کے باپ نے تورات کو بگاڑ کر رکھ دیا، اسی طریقے سے تمہاری کتاب کو ہی بگاڑ کر نہ رکھ دے، تمہاری کتاب کو بگاڑ کر کے نہ رکھ دے۔ تو یہ مسئلہ تھا کہ
ایک غلط عقیدہ رکھنے والا آدمی کتنا نقصان کر سکتا ہے کہ قرآن کے حرف کو تو بدل نہیں سکتا لیکن تعویل کر دے گا۔ تعویل جو قرآن مجید کا اصل معنی مطلب ہے اس کو ہٹا کر دوسرا معنی لے گا۔ اور آج دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین جو عرش پر مستوی ہے اس کو نہیں مانتے۔ عرش پر مستوی ہے قرآن میں 7 جگہوں پر ملے گا، عرش پر مستوی نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ اوپر ہے وہ نہیں مانتے، کہیں ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ کا ہاتھ ہے اس کو نہیں مانیں گے، قبضہ قدرت مانیں گے۔ اللہ کا چہرہ ہے نہیں مانتے، اور کہتے ہیں کہ اللہ کا چہرہ نہیں ہے، اللہ کا ہاتھ نہیں، اللہ کا جسم نہیں، یہ نہیں کرتے 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 کچھ نہیں باقی رہتا ہے، صرف کہتے ہیں کہ اللہ بولو۔ یہی وجہ ہے، یہی نقطہ ہے کہ صوفیوں نے یہی کیا۔ کیا کہا کہ اللہ کہتے کہتے سب کاٹ چھانٹ دو اور صرف ہو بولو، ہو۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہ گمراہ فرقوں کا رس ان لوگوں نے پیا، اور اسی طریقے سے گمراہی پھیلتی ہے۔ تو بڑا سنگین مسئلہ ہے عقیدے کا۔ لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ عقیدہ کتنا نازک ہوتا ہے اور کون کہاں گمراہ ہو جاتا ہے۔ علم رہنے کے باوجود بھی اس طریقے سے گمراہ ہوتے ہیں۔ یحییٰ بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، کہتے ہیں رأیت لیلۃ جمعہ ونحن فی طریق خراسان فی مفازت اموہ ابلیس فی المنام۔ یحییٰ بن یوسف کہتے ہیں کہ میں خراسان کے راستے پر چل رہے تھے ہم لوگ، تو میں نے ایک خواب دیکھا۔ کیا دیکھا کہ ایک بدن ہے پورا بالوں سے بھرا ہوا، اور اس کا سر جو ہے نیچے ہے، پیر اوپر کی طرف ہے، اور اس کے بدن میں آنکھ ہیں اور آگ کی طرح ہے۔ تو میں نے کہا قلت لہ من انت، تو کون ہے؟ میں نے اس کو خواب ہی ابھی دیکھ رہے ہیں، خواب بیان کر رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ تو کون ہے؟ تو کہا کہ انا ابلیس، میں ابلیس ہوں۔ تو یحییٰ بن یوسف کہتے ہیں کہ این ترید، کہاں جا رہے؟ تو کہا کہ بشر بن یحییٰ رجل کان عندنا بمرو، کہہ رہے ہیں کہ اس نے کہا کہ مرو میں ہمارا ایک آدمی تھا، بشر بن یحییٰ ہمارا ایک آدمی تھا مرو میں، اور اس کا عقیدہ بشر المریسی کی طرح تھا، تو میں وہیں سے آ رہا ہوں بشر المریسی سے ملاقات کرنے کے لیے۔ ابلیس نے کہا، وہ خواب دیکھ رہے ہیں، تو کہیں کہ ما من مدینۃ الا ولی فیہا خلیفہ، کہتے ہیں کہ شیطان نے، ابلیس نے کہا کہ کوئی بھی شہر ایسا نہیں ہے جس میں میرا خلیفہ نہ ہو۔ تو یحییٰ بن یوسف نے کہا کہ من خلیفۃک فی العراق، عراق میں تمہارا کون خلیفہ ہے؟ ہر شہر میں تو تمہارا خلیفہ ہے، عراق میں تمہارا کون خلیفہ ہے؟ تو ابلیس نے کہا بشر المریسی میرا خلیفہ ہے۔ دع الناس الی ما عجزت عنہ، لوگوں کو اس عقیدے کی طرف اس نے بلا دیا جدھر میں نہیں بلا پایا۔ ابلیس نے کیا کہا؟ میں جس عقیدے کی طرف لوگوں کو بلا نہیں سکا، بشر المریسی نے ادھر بلایا، اور وہ عقیدہ کیا ہے؟ القرآن مخلوق، قرآن مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اتنا بڑا یہ مسئلہ تھا کہ کتنے لوگ گمراہ ہو گئے۔ تو یہ بات ہے کہ ایسے لوگ اصل میں شیطان کے چیلے ہوتے ہیں۔ شیطان کا مقصد یہی ہے گمراہ کرنا، شیطان کا مقصد یہی ہے کہ گمراہ کرنا۔ تو اور کئی باتیں اس کے تعلق سے، ایک حامد بن یحییٰ البلخی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قیل علی سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا ان بشر المریسی یقول ان اللہ لا یری یوم القیامہ، کہا گیا کہ بشر المریسی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن نہیں دیکھا جا سکتا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن مومن آدمی قیامت کے دن اللہ کو دیکھیں گے، اور جنت میں جانے کے بعد سب سے بڑی نعمت یہی ہوگی، ایک مسلمان کو سب سے بڑی نعمت یہی ہوگی کہ جس معبود برحق اللہ کی دنیا میں اس نے عبادت کیا اس کو دیدار کر لے، یہ عقیدہ ہے ہم لوگوں کا۔ تو بشر المریسی یہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن نہیں دیکھا جائے گا۔ تو سفیان بن عیینہ نے کہا قاتلہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر دے،
اس کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے۔ الم یسمع اللہ یقول، کیا اس نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ سورہ المطففین کی 15ویں آیت میں ہے، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز ہرگز نہیں، وہ لوگ قیامت کے دن اپنے رب سے پردے میں کر لیے جائیں گے، اور پردے میں کر دیے جائیں گے، یعنی اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے نہیں۔ کون؟ جو لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کرتے تھے دنیا میں، وہ اللہ رب العالمین کو دیکھ نہیں پائیں گے قیامت کے دن۔ تو اس آیت کریمہ سے سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین سزا کے طور پر دیدار سے محروم کر دے گا ان لوگوں کو جو کفر کیے۔ تو اللہ رب العالمین پھر اپنے بندوں سے کیسے دیدار نہیں کریں گے اس کے بندے؟ اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر اس کے جس نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کو سزا کے طور پر یہ کرے گا کہ دیدار سے محروم کر دے گا، دیدار سے محروم کر دے گا۔ تو اللہ رب العالمین اپنے اولیاء کو جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اولیاء سے دوسرا مت مراد لے لیجئے، جتنے بھی لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتے ہیں، توحید پرست ہیں، تقویٰ ہے، سب اولیاء ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں۔ ایسا نہیں کہ کبھی زندگی میں نماز ہی نہیں پڑھا ہے اور ہرا کپڑا باندھ لیا اور بیڑی اتنا پی کر کے پھینک رہا ہے، وہ اولیاء ہے؟ اس کا تصور ہی نہیں کہ یہ اولیاء ہے۔ وہ شیطان کے چیلے ہوتے ہیں جو آج کل مزار وزار میں بیٹھے رہتے ہیں، وہ کہاں سے اللہ کے اولیاء ہو جائیں گے؟ تو ایک اور بات دیکھیے، یہ بہت ہی عبرت والی بات ہے، یہ بھی تاریخ بغداد کے اندر ہے۔ عثمان بن سعید الرازی کہتے ہیں کہ ہمارے اصحاب ثقہ دوستوں نے یہ بیان کیا ہے کہ لما ماتا بشر بن غیاث المریسی لم یشہد جنازتہ من اہل العلم والسنہ احد۔ دیکھیے کہتے ہیں جب بشر بن غیاث المریسی مر گیا تو کہتے ہیں کہ اہل علم میں سے کوئی بھی آدمی جو اس وقت اہل علم میں تھے، علماء تھے وقت کے، ان میں سے ایک آدمی بھی اس کے جنازے میں نہیں گیا، ایک آدمی بھی اس کے جنازے میں نہیں گیا۔ وہ سننا، اور اہل سنت میں سے کوئی بھی نہیں گئے، الا عبید، مگر ایک آدمی گیا جس کا نام عبید تھا۔ تو جب وہ جنازہ سے آیا لوٹ کر کے، فلما رجع من جنازتی المریسی اقبل علیہ اہل السنہ والجماعہ، جیسے ہی جنازے سے لوٹ کر کے آیا تو اہل سنت والجماعت کے لوگ اس کے پاس چلے گئے۔ اہل سنت والجماعت کے لوگ جو اس وقت صحیح عقیدے میں تھے، اہل سنت والجماعت سے یہ مراد مت لیجئے کہ آج جھنڈا پارٹی قبر پرستی وہ اہل سنت والجماعت نہیں ہے، یاد رکھیے، معاف کیجئے، وہ اہل بدعت ہیں، اس دور کے اہل بدعت ہیں، وہ اہل سنت والجماعت نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت اس وقت اہل الحدیث ہی ہیں، اس وقت اہل الحدیث ہی اہل سنت والجماعت ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت چلے گئے اس کے پاس اور کہا یا عدو اللہ، دیکھیے جنازہ پڑھنے والے کو کیا کہے؟ اے اللہ کے دشمن، جنازہ پڑھنے والے کو کہے کہ اے اللہ کے دشمن، سنت کو بدل دیا، دیکھیے سنت کو بدل دیا۔ تشہد و جنازت المریسی، بشر المریسی کی جنازے میں تم کیوں حاضر ہو گئے؟ قالا، تو اس نے کہا، عبید نے کہا، انظرونی حتی اخبرکم، مجھ کو تھوڑا موقع دیجئے، میں بتا رہا ہوں کیوں حاضر ہوا تھا، کیوں گیا تھا، مجھ کو موقع دیجئے، میں خبر دے رہا ہوں۔ کہنے لگے ما شہدت جنازتا رجوت لہا من العجر ما رجوت فی شہود جنازہ، کہیں کہ میں اجر حاصل کرنے کے لیے کہ کسی کے جنازے میں، مسلمان کے جنازے میں جس طریقے سے شامل ہوتے ہیں اور اجر ہوتا ہے، اس کی نیت سے نہیں گیا تھا، ایک مقصد تھا میرا جانے کا۔ کہتے ہیں کہ لما وضع فی موضع الجنازہ، جب جنازہ نماز پڑھنے کے لیے اس کی جگہ پر رکھی گئی، قمت فی الصف، میں پیچھے صف میں کھڑا ہوا اور کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا اللہم عبدک ھذا کان لا یؤمن برؤیتک فی الآخرہ اللہم احجبہ عن النظر الی وجہک یوم ینظر الیک المومنون۔ پہلی بد دعا، پیچھے کھڑے ہو کر کے کیا دعا کیا کہ اے اللہ تعالیٰ، یہ جو تیرا بندہ ہے یہ اس بات پر ایمان نہیں رکھتا تھا
کہ قیامت کے دن تو دیکھا جائے گا، تیرے دیکھنے کا اس کو یقین نہیں تھا، ایمان نہیں تھا، اے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب مومن تجھ کو دیکھیں گے اس دن اس کو اپنی دیدار سے محروم کر دینا، اس کو اپنی دیدار سے محروم کر دینا۔ دوسری بد دعا، اللہم عبدک ھذا کان لا یؤمن بعذاب القبر اللہم عذبہ اليوم فی قبرہ عذابا لم تعذبہ احدا من العالمین۔ کہا کہ اے اللہ تعالیٰ یہ تیرا جو بندہ ہے یہ قبر کے عذاب پر یقین نہیں تھا، قبر کے عذاب پر اس کو یقین نہیں تھا، اے اللہ تعالیٰ فعذبہ اليوم فی قبرہ، اے اللہ آج ہی اس کی قبر میں تو عذاب دینا، آج ہی اس کی قبر میں تو عذاب دینا۔ کیسے عذاب؟ عذابا لم تعذبہ احدا من العالمین، کہ ایسی عذاب دے کہ عالمین میں سے کسی کو تو نے عذاب دیا ہی نہیں ہے، ایسی عذاب دے، ایسی عذاب دے۔ اور پھر تیسری بد دعا کیا، اللہم عبدک ھذا کان ینکر المیزان اللہم فخفف میزانہ یوم القیامہ، اے اللہ تعالیٰ یہ تیرا بندہ میزان کا انکار کرتا تھا کہ ترازو میں تولے جائیں گے، اس کا انکار کرتا تھا، اے اللہ قیامت کے دن اس کی میزان کو بہت ہلکا کر دے، میزان کو بہت ہلکا کر دے۔ اور پھر چوتھی بد دعا کہا، اللہم عبدک ھذا کان ینکر الشفاعہ، اے اللہ تعالیٰ یہ تیرا بندہ شفاعت کا انکار کرتا تھا، شفاعت کا انکار کرتا تھا، اللہم لا تشفع فیہ احدا، اے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کسی کو شفاعت کرنے والا نہیں بنانا، کسی کو شفاعت کرنے والا نہیں بنانا، من خلقک یوم القیامہ، تیرے مخلوق میں سے کسی کو شفاعت کرنے والا نہیں بنانا۔ تو سب خاموش ہو گئے اور پھر بعد میں مسکرانے لگے، پھر بعد میں مسکرانے لگے۔ یہ اہل سنہ والجماعہ، اہل توحید کا، اہل بدعت اور گمراہ فرقوں جو بالکل بدعت کی طرف بلانے والے لوگ تھے، جو کفر شرک کی طرف بلانے والے تھے، ان کے ساتھ ہمارے اسلاف کا معاملہ ایسا تھا، ہمارے اسلاف کا معاملہ ایسا تھا۔ جو دائی ہیں بدعت کے اور کفر کے، شرک کے دائی، کوئی آدمی پھنس گیا ہے تو اس کا معاملہ اتنا بڑا نہیں ہوتا، لیکن جو بدعت کی طرف بلانے والا ہوتا ہے اس کا معاملہ بڑا سنگین ہوتا ہے، اس کا معاملہ دونوں میں فرق ہے۔ ایک آدمی جہالت کی بنیاد پر وہ پھنس گیا، علم نہیں ہے، اس کا معاملہ الگ ہوتا ہے، اس کو سمجھایا جائے گا، بتایا جائے گا، اس کو کھینچنے کی کوشش کیا جائے گا۔ لیکن ایک آدمی بدعت کی طرف بلا رہا ہے، غلط عقیدہ کی طرف بلا رہا ہے، اس کے ساتھ بالکل کوئی نرمی نہیں کیے، اس کے ساتھ کوئی نرمی ہی نہیں کیے ہمارے اسلاف نے۔ اب سوچئے کہ یہ بد دعا دیے، یہ بد دعا دیے، اور اسی وجہ سے آپ غور کیجئے کہ جو کفریہ عقیدہ رکھ کر کے مر جاتا تھا، چاہے وہ وقت کا فقیہ ہی کیوں نہ ہو، فقہ حاصل کیا نا امام ابو یوسف سے رحمۃ اللہ علیہ، لیکن جنازے میں ایک بھی اہل علم نہیں گئے، اہل علم نہیں گئے، اہل سنہ والجماعہ کے لوگ نہیں گئے، اتنے بھاری تعداد میں رہنے کے باوجود بھی، اتنے بھاری تعداد میں رہنے کے باوجود بھی۔ لیکن آج ایسا مسئلہ ہے، عقیدہ کمزور ہونے کا نتیجہ دیکھیے کہ کوئی بھی مر گیا، کوئی بھی مر گیا، خالی مسجد میں چندہ کبھی دے دیا نا، بس کفر میں مرا، شرک میں مرا، بدعت و خرافات کی طرف دعوت دے کر مر گیا، پھر بھی اس کے پیچھے اس کی اتنی دعائیں۔ ایک آدمی تو مزار میں دعا کر رہا ہے، مزار پرست جو رہتے ہیں نا، مودی کے لیے دعا کر رہا ہے، آپ سنے کہ نہیں سنے؟ مودی کی دعا کر رہا ہے کہ یہ اس طریقے سے اپنے دعائیں کر رہا ہے کہ اس کو لمبی عمر دے اور اس کو 2025 میں 24 میں یہی حاکم بنے۔ یہ پھینکنے میں آپ کو دکھاؤں گا، ایسا مسئلہ ہے۔ اب سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی بن سلول کی جنازے کی نماز کے لیے تیار ہوئے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ 70 بار بھی آپ دعا کریں اللہ قبول نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ 70 بار بھی آپ دعا کریں، جنازے کی نماز پڑھیں، نہیں ہوگا قبول۔ آپ سوچئے تو کسی کے مزار پر رہ جانے اور کسی غیر مسلم آدمی یا تو جو کافر مشرک ہے اس کے بارے میں دعا کرنے سے کیا جنت میں پہنچ جائے گا؟ وہ صحیح عقیدہ اصل بنیاد ہے، صحیح عقیدہ اصل بنیاد ہے۔ اس طریقے سے یہ ایک فرق ہے عقیدے کا، یہ اس وجہ سے کچھ غلط عقیدے والے لوگوں کا ہم تذکرہ کرتے رہتے ہیں تاکہ ہمارا عقیدہ
نہ بگڑ جائے اور اس وقت صحیح عقیدے پر کون لوگ تھے ان کا کچھ ایک دو نام کم سے کم یاد ہو، اور ان کے طریقے، ان کا جو عقیدہ تھا صحابہ اکرام والا، انہی عقیدے پر ہم بھی رہیں۔ دیکھیے یہ بدعتی آدمی، خرافاتی آدمی مرا تو اہل علم نہیں گئے، اہل علم نہیں گئے، اور اس کی اس طریقے سے موت ہوئی۔ اب دیکھیے اہل سنت والجماعت کی موت کس طریقے سے ہوتی ہے، اور ایک لفظ دیکھیے کہ کیا عقیدہ پوچھتے تھے۔ سیر عالم نبلا کے اندر یحییٰ بن عون رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دخلت مع سہنون علی ابن قصار، کہ میں سہنون کے ساتھ ابن قصار کے پاس گئے، وہ بیمار تھے تو بڑا پریشان تھے، تو انہوں نے کہا کہ کیوں اس طریقے سے پریشان ہو رہے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ابھی اللہ کے پاس جانا ہے، مرنا ہے۔ تو سہنون رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا الستا مصدقاً بالرسول، کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ نہیں مانتا تھا؟ دیکھیے بیمار ہے، اس کو کہہ رہے ہیں، جو عیادت کرنے کے لیے گئے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ نہیں مانتا تھا؟ والبعث والحساب، کیا تو حساب اور کتاب کو سچ نہیں مانتا تھا؟ والجنت والنار، جنت اور جہنم کو سچ نہیں مانتا تھا؟ وَأَنَّ أَفْضَلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو بکر، کیا تو اس بات کو سچ نہیں مانتا تھا کہ اس امت میں نبی کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر عمر ہیں، پھر اس کے بعد ہیں؟ تو کیا یہ نہیں مانتا تھا؟ والقرآن کلام اللہ، کیا تو اس بات کا عقیدہ نہیں رکھتا تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے؟ اور کیا تو اس بات پر یقین نہیں رکھتا تھا کہ ان اللہ یرا یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو دیکھا جائے گا؟ کیا اس بات پر تم یقین نہیں رکھتا تھا؟ وَأَنَّهُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے؟ تو اور کیا تم اس بات پر یقین نہیں رکھتا تھا کہ جو حاکم وقت بن جائے مسلمان، اس کے اوپر خروج بغاوت تلوار کے ذریعے سے نہیں کیا جائے گا؟ کیا اس بات پر تم کو یقین نہیں تھا؟ تو کہا کہ ای واللہ، اللہ کی قسم میرا یہی عقیدہ تھا، اللہ کی قسم میرا یہی عقیدہ تھا۔ تو یحییٰ بن عون کہتے ہیں کہ سہنون رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مت اذا شئت، جب چاہے تم مر جاؤ، کوئی پرواہ نہیں، جب چاہے تم مر جاؤ کوئی پرواہ نہیں، کسی بھی حالت میں تو تیری موت ہو، یہ عقیدہ رکھ کر کے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب سوچئے، اللہ اکبر، یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یہ اہل سنت والجماعہ کا بالکل بنیادی عقیدہ ہے، یہ اہل سنت والجماعہ کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اس میں ایک یہ بھی بات آئی کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، مستوی ہے۔ آج کتنے لوگ کہتے ہیں ہر جگہ موجود ہے، یہ باطل عقیدہ ہے، یہ باطل عقیدہ ہے۔ اور آج کل لوگ حاکم وقت ایک بن گیا، کوئی اسلامی ملک کا کوئی حاکم بن گیا، چاہے وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو، اس کے خلاف بغاوت، ریلی پھیلی، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ ریلی کرنا، اس کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا جائز نہیں ہے، یہ خارجیت کا مسئلہ ہے، یہ خارجی لوگ ہیں۔ لیکن آج کتنے زیادہ خارجی آپ کو ملیں گے جو دن بھر رات بھر حاکم وقت کے بارے میں بولتے رہتے ہیں، اپنے ملک میں رہ کر کے بھی حاکم وقت کے بارے میں بولتے ہیں، باہر ملک رہ کر کے بھی حاکم وقت کے بارے میں بولتے ہیں۔ مسلمان جب ہے، کوئی حاکم بنا دیا گیا ہے، تو اگر کچھ نصیحت کرنا ہے تو جا کر نصیحت کریں، یا تو لکھ کر کے نصیحت کریں، علی الاعلان اس کو بدنام نہیں کیا جا سکتا، لوگوں کو اس کے خلاف بھڑکایا نہیں جا سکتا، تلوار سونت کر کے اس کی گردن اڑانے کے لیے چلے، وہ کچھ نہیں کر رہا ہے، یہ خارجیوں کا عقیدہ ہے۔ اور یہی پوچھے مرتے وقت، اور اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن دیکھا جائے گا، جنت جہنم یہ حق ہے۔ اور اس امت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس طریقے سے۔ لیکن شیعوں کا عقیدہ اس کے خلاف ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بالاتفاق سب سے افضل مانتے ہیں۔ بالاتفاق کا مطلب کیا ہے؟ آپ اس کی وضاحت شیعوں کی کتابوں میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج السنہ کے اندر پورا رد کیا۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام نبیوں سے بھی افضل ہیں، یہ عقیدہ ہے، اور علی الاعلان بولتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا میں یہ سب پوری باتیں موجود ہیں، اور کتابوں میں تو ہے ہی ہیں، کتابوں میں تو ہے ہی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام نبیوں سے بھی افضل ہیں۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، یوسف، یہ عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، تمام نبیوں سے افضل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام نبیوں سے افضل ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے،
یہ غلط عقیدہ ہے۔ تو یہ بہت سارے مسائل ہیں۔ بشر بن غیاث المریسی کی جو وفات ہوئی ہے تقریباً 18 یا 19 میں ہوئی ہے ہجری میں۔ آپ سوچئے تقریباً 2-2.5 صدی کے یہ آدمی، اس وقت کا معاملہ یہ تھا۔ اب کتنی گمراہی پھیلی ہوئی ہے، کتنا انسان کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اور علم رہنے کے باوجود بھی جب منہج صحابہ سے لوگ ہٹتے ہیں تو یہی حالت ہوتی ہے۔ صحابہ، تابعین، اتباع التابعین کے منہج سے جو آدمی ہٹتے ہیں تو یہی حالت ہوتی ہے۔ وقت اتنا تیزی کے ساتھ پار ہو گیا، تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں غلط افکار سے بچائے، غلط عقیدے سے بچائے۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں عقیدہ بتلائے ہیں، اللہ تعالیٰ وہی عقیدہ سیکھنے کی، ماننے کی، قبول کرنے کی، اس پر چلنے کی توفیق دے۔ ہمیں ہر قسم کے گمراہ لوگوں سے بچے رہنے کی توفیق دے۔